سحر جس نے کیا ہے، ایک ایسا عمل کرو گے تو یہ سحر اسی پر جائے گا جو جس نے یہ سحر آپ کو کیا ہے، وہ اس پر جا کر یہ سحر جادو اثر کرے گا، جس کو رجات کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ خالق العزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، جو مکمل میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں سورہ یونس سے آیت نمبر 81 پہلے بھی میں عرض کر چکا۔ سحر ایک حقیقت ہے اور دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سحر سے استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا استفادہ کرنا شرعاً حرام ہے، اور خدا نخواستہ کوئی اگر اس عمل میں کسی کو سحر جادو کے ذریعے پریشان کرتا ہے تو اصل نقصان میں وہ ہے جو سحر کرتا ہے، جو جادو اور ٹونا کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس کی اگر 2 دن کی زندگی خراب ہوئی تو آپ کی وہ زندگی جس میں کوئی وقت معلوم نہیں ہے، ایک بقا ہے، اور آپ کی ابدی زندگی خراب ہوگی۔ لیکن اس کو باطل کرنے کے لیے سیکھنا شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے سوء استفادہ نہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں آپ کو پتہ ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 ملک تھے جو فرشتے تھے، ان کو بھیجا تاکہ دنیا میں آ کر لوگوں کو سحر باطل کرنے کے لیے سیکھیں اور سحر باطل کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اس سحر کو باطل کرنے کے لیے استفادہ نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو اس سحر و جادو کے ذریعے پریشان کیا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں، پہلے تو میری گزارش ہے کہ اس سے استفادہ لوگ زیادہ نہ کریں۔ اگر وہ باز نہیں آتے ہیں، بار بار اس معاشرے میں انسانوں کو دکھ دیتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک ایسا فارمولا بھی آج عطا کرنا چاہوں گا، اب بتانا چاہوں گا کہ یہ سحر جس نے کیا ہے، ایک ایسا عمل کرو گے تو یہ سحر اسی پر جائے گا جو جس نے یہ سحر آپ کو کیا ہے، وہ اس پر جا کر یہ سحر جادو اثر کرے گا، جس کو رجات کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک فارمولا آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ پہلے تو تنبیہ کرتا ہوں کوئی ایسا نہ کرے اور کسی کو تنگ نہ کرے۔ انسانوں کو تنگ کرنا، انسانوں کو پریشان کرنا، ان کی زندگیوں میں دخل دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ اگر آپ نے کیا تو اس کی سزا بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کی سزا کے لیے آپ ایسا کریں کہ جس نے جادو کیا ہے اس کی طرف آپ اگر لٹانا چاہتے ہیں تو وہ فارمولا یہ ہے کہ باوضو ہو کر ایک ٹائم مقرر کریں، جو ٹائم آپ نے مقرر کیا ہے اسی ٹائم پر آپ نے کرنا ہے۔ روب قبلہ بیٹھ جائیں، 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 21 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اگر درود ابراہیمی کسی کو یاد نہیں ہے تو یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد 225 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، 225 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور آخر میں پھر وہی درود 21 مرتبہ پڑھیں۔ اور عمل سے پہلے کوئی بھی نقدی صورت میں ہو، جنس کی صورت میں ہو، کوئی صدقہ ادا کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالی صدقہ دینے کے بعد یہ عمل مقررہ وقت جو آپ نے ظہر کے بعد شروع کیا ہے تو ہمیشہ 7 دن تک ظہر کے بعد، اگر آپ فجر کے بعد شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ فجر کے بعد آپ شروع کریں گے،
اور 7 دن تک یہ عمل کریں گے تو اس کے 2 فائدے یہ ہیں کہ گھر میں جو سحر و جادو کسی نے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا، اور پھر صرف باطل نہیں کہ وہ سحر یہاں سے نکلتے ہوئے اس ساحر کی طرف، یا جس نے رجوع کیا ہے اور جس نے ان انسانوں کے خلاف جو اقدام کیا ہے، یہ رجعت ہوگی اور اس کی طرف جائے گی، اور یہ سحر لوٹ کر اسی کو پریشان کرے گا جس نے یہ عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگرچہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پہ چھوڑیں اور اللہ سے دعا کریں، لیکن اگر ان کو تنبیہ کرنے کی اگر ضرورت بھی پڑے وہ باز نہ ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک فارمولہ ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اول تو سحر کرنے والوں میں سے نہ ہو، سحر جادو سے ہم پرہیز کریں جو شرعاً حرام ہے، اور اگر کبھی اس طرح ہوا ہے تو اللہ سے استغفار کریں، ان سے معافی طلب کریں، وگرنہ اس کا جو ہے عقاب اور اس کا عذاب اور اس کے سزا بہت سخت ہے۔ اور خصوصاً جس طرح خدمت خلق سب سے افضل ترین عبادت ہے، اسی طرح کسی کے جو ہے نا کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا بدترین عمل ہے۔ پروردگار اس گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔